अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सूरत आल इमरान आयत नंबर 105 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے نمبر 1 آپس میں اختلاف کرنا عذاب عظیم کو دعوت دینا ہے۔ نمبر 2 دین کے معاملے میں اختلاف کرنے والے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ دیکھیں اسے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا تھا۔ اب اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا ہے اور سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے حق سے روگردانی کی اور خواہش نفس کی اتباع کی اور ایک دوسرے سے حسد کیا، جہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی آپس میں بانٹ لیا، دین میں بدعت کو راہ دی، اگرچہ ان کے پاس حق کی واضح نشانیاں آ چکی تھی، اس کے باوجود آپس میں حسد و عداوت اور بغض و عناد پیدا ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ان میں ہر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باطل پر ہے، یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو حق کی راہ پر سمجھنے لگا اور جو دوسرا مخالف تھا اس کو سمجھنے لگا کہ وہ باطل راستے پر ہے۔ اگر آپ انصاف پسند ہے تو دیکھیں گے کہ اس زمانے کے اکثر علماء میں بھی یہ صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے حال پر رحم کرے۔ پہلے زمانے میں کم از کم علماء سلف میں یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام قرآن و سنت کی روشنی میں فتوے دیتے تھے اور ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کے دلوں میں فرق نہیں آتا تھا۔ مسلمانوں میں دلوں کا اختلاف فقہی مذاہب کی اندھا تقلید کے باعث پیدا ہوئی۔ قرآن و سنت سے جتنا دور ہوتے گئے اتنا ہی یہ مرض جڑ پکڑتا گیا اور نوبت ایک دوسرے کی تذلیل تک پہنچ گئی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت میں اختلاف کو ہوا دینے کے لیے بعض کم فہموں نے کمزور اور ضعیف حدیث کا سہارا لیا۔ بہت سے گمراہ فرقوں کے قائدین نے متشابہات اور محکمات کی غلط تعبیل کی اور اپنے بدعتی عقائد کو کتاب و سنت سے جڑا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور دیکھیں ان کا مقصد یا تو صرف ایک فرقہ کی قیادت ہوتا تھا اور یا پھر دوسرے مالی مفادات کا حصول ہوتا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے طور پر اس چیز کی تحقیق کرے اور وہ اس بات پر ہی اکتفا نہ کرے کہ اس کے فرقے کا قائد بہت بڑا عالم ہے۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ فرقہ جو اسی راہ پہ چلے گا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو اس لیے ہر فرقہ کے مسلمانوں کو تحقیق کر لینا چاہیے کہ اس کا کوئی عقیدہ اور عمل ایسا تو نہیں جس کا وجود دور نبوی یا دور صحابہ سے ملتا ہی نہ ہو، اور اگر نہ ملتا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ افسوس امت مسلمہ کے تفرقہ بازوں نے بھی آج کل یہی روش اختیار کی ہوئی ہے۔ اگر جن کے پاس قرآن پاک کی واضح نشانیاں موجود ہیں، ان کے روشن دلائل موجود ہیں،
سنتے سیاح یعنی احادیث کی کتابیں ان کے سامنے موجود ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی فرقہ بندیوں میں جمے ہوئے ہیں اور پہلی امتوں کی طرح اپنی عقل و ذہانت کا سارا زور تعبیل و تحریف کے مکروہ شغل میں ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو تفرقوں میں بٹنے سے محفوظ رکھے اور آپس میں پیار محبت اور الفت سے دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔